کہ حضور پر پہلے ایمان کون لایا؟ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خطیۃ الکبریٰ ایمان لائے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، یہ بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے، یہ بھی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں فقہ کے اندر، وہ جو بات کہہ دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم وہ مان لیتے ہیں، چونکہ ہمیں ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کی طہارت پر یقین ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خطیۃ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور اسی میں وقت پورا ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا روح پرور واقعہ، ایمان افروز واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی اہم کام کے لیے یمن گیا۔ میں جب یمن پہنچا تو ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا انت من اہل الحرم، کیا تم اہل حرم سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی انت مکیون، تم مکی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم سے ہوں، میرا تعلق مکے سے ہے۔ اچھا، آپ قریشی ہو؟ حسب نسب کے لحاظ سے آپ قریشی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ اچھا، پھر تو آپ تیمی بھی ہوں گے؟ قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہوگا، قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں آپ کے بارے میں ایک خاص علم رکھتا ہوں، آپ کے بارے میں میں معلومات رکھتا ہوں، اور آپ سے سوال کر کے میں تحقیق کر رہا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں خاص نشانی کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایسا کرو، آپ کے اندر جو ظاہری نشانیاں تھیں وہ میں نے دیکھ لی، جو پوچھنا تھا میں نے پوچھا ہے، لیکن ایک خاص آپ کے بارے میں علم رکھتا ہوں کہ آپ کے ناف کے اوپر ہی ایک کالا تل ہے۔ تو وہ بھی اگر آپ مجھے دکھا دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس نے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، حالانکہ آپ ایسے معاشرے میں رہتے تھے
جہاں شراب نوشی کا عام رواج تھا، غلط کاری عام تھی، جھوٹ عام تھا، لیکن آپ کا دامن کبھی شراب نوشی سے آلودہ نہیں ہوا، کبھی بدکاری سے گندا نہیں ہوا، کبھی جھوٹ آپ نے نہیں بولا، سلیم الفطرت تھے اور بڑے باوقار اور باحیا تھے۔ یعنی جاہلیت کے معاشرے میں بھی آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اتنا باوقار اور عالی شان انسان تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں کہہ رہے ہو اللہ کہ کپڑا ہٹاؤ؟ پہلے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے جی مجھے بابسوخ علم کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، ہم اپنی سابقہ کتب میں پڑھتے آئے ہیں، اس میں ہے کہ مکہ میں آخری نبی مبعوث ہوگا سبحان اللہ، جس کا نام محمد عربی ہوگا، اور اس کے 2 ساتھی ہوں گے، وزیر ہوں گے۔ اللہ ایک مہمات کو سر کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، اور ایک نحیف اور کمزور انسان ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور وہ بھی اس کا وزیر ہوگا۔ اور اس کے آنے پر کلمہ پڑھیں گے تو آپ نے پھر کپڑا اٹھایا، دیکھا تو ناف کے اوپر ایک تل تھا۔ تو راہب نے کہا، عالم نے کہا، بوڑھے بزرگ نے کہا کہ مبارک ہو، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو تم ہی سب سے پہلے بڑھ کر اس کی تصدیق کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن شکر ہے کہ تم خود آ گئے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سن کر جب واپس آنے لگا تو اس نے مجھے پھر بلایا اور کہنے لگا کہ کچھ اشعار بھی سنتے جاؤ۔ تو حضور کی شان میں اس نے کچھ اشعار بھی کہے۔ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب مکہ پہنچے تو ابو جہل، شیبہ، ابو البختری، یہ جو سرخنے تھے کفار کے، یہ دوڑے ہوئے آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اے ابو بکر صدیق، تمہیں کوئی خبر بھی ہے، کوئی اطلاع بھی ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جی ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہوتے تو ٹھیک، لیکن چونکہ آپ نہیں تھے تو ہم نے اس لیے آپ کا انتظار کیا ہے۔ بھئی وہ آئیں گے، چونکہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے آگے ہم یہ بات رکھیں گے۔ آپ دانا ہیں اور بینا ہیں، اچانک ہی انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں خود جاتا ہوں۔ پتہ کیا کہ حضور کہاں ہیں؟ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ جب حضور کی شادی ہو گئی نا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر ہی منتقل ہوئے، جو اپنا
مربع کی طرف تھا، مربع کی طرف۔ حضور تو ادھر رہتے تھے نا بنی ہاشم میں، جہاں حضور کے ولادت کا جو گھر ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں ساتھی حجاج یا عمرہ کرنے والے، ان کو معلوم ہے کہ اب وہاں لائبریری بنا دی گئی ہے، اور جہاں لیٹرینیں ہیں یہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور وہاں سبحان اللہ جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو وہاں جا کر لوگ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، سلام دعا ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جی میں تمہاری طرف، تمہاری قوم کی طرف، سب لوگوں کی طرف میں رسول بن کر آیا۔ حضور بات یہ ہے، اب اگلے جملے سننا، حضور بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ کے کبھی قریب ہی نہیں گئے، اللہ، ہم نے کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لیکن چونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، تو اس کے لیے غیر معمولی ہی دلیل ہونی چاہیے۔ حضور بات یہ ہے، مجھے اس میں شک و شبہ تو نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کی اگر کوئی دلیل ہو جائے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا وہ بوڑھے عالم دین کی ملاقات کافی نہیں ہے؟ یہ بات کافی نہیں ہے؟ جو تمہاری باتیں اس بوڑھے سے ہوئی اور اس بوڑھے نے تم سے جو باتیں کی، کیا یہ میرے نبی ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ عرض کیا حضور وہاں تو میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ تم مکی ہو، تم قریشی ہو اور تم تیمی ہو، اور جس نے تمہیں اشعار بھی سنائے تھے، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا وہاں تو وہ بوڑھا تھا یا میں تھا، کوئی اور تو نہیں تھا، لیکن میں یمن میں، آپ مکے میں، تو جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی بات بتا سکتا ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ آگے ہاتھ بڑھایا اور جناب والا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا تو واللہ پورے مکہ کی وادی میں رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی مجھے خوش نظر نہیں آیا۔ حضور میرے اسلام لانے پر، ایمان لانے پر بہت ہی خوش تھے۔ تو چونکہ زیادہ لیت و لالا چون و چراں سے بھی کام نہیں چلا، اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جب بھی میں نے کسی کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے مطالبہ کیا، موعظہ طلب کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا چون و چراں اس کو قبول کر لیا۔ اور ایمان ابو بکر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر ایک پلڑے میں انبیاء کرام رسل اعظام کے علاوہ پوری دنیا ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے تو فرمایا اللہ راجہ میرے ابو بکر صدیق کا ایمان والا پلڑا جو ہے وہ بھاری، اور ایمان ہے کیا؟
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمامی لوگوں سے عزیز و اقارب، دوست، احباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر ٹوٹ کر حضور سے پیار ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔